بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جہنم وساءت مصیرا۔ بے شک وہ لوگ جن کی جان فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے فرشتے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ زمین میں کمزور تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ظالمی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے کلمہ اسلام تو زبان سے ادا کیا، مگر جس زمانہ میں ہجرت فرض تھی اس وقت ہجرت نہ کی، اور جب مشرکین جنگ بدر میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے گئے تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوئے اور کفار کے ساتھ ہی مارے بھی گئے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جن کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ فرض ہجرت ترک کر کے اور کافروں کا ساتھ دے کر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی موت کے وقت فرشتے انہیں جھڑکتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اپنے دین کے معاملے میں کس حال میں تھے؟ وہ عذر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور لوگ تھے اور کافروں کی سرزمین میں رہنے کی وجہ سے دین کے احکام پر عمل کرنے سے عاجز تھے۔ تو فرشتے ان کا عذر رد کرتے اور انہیں ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم کفر کی سرزمین سے ایسی جگہ ہجرت کر کے چلے جاتے جہاں تم دین کے احکام پر عمل کر سکتے۔ تو جن لوگوں کے برے احوال یہاں بیان ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو شخص کسی شہر میں اپنے دین پر قائم نہ رہ سکتا اور یہ جانے کہ دوسری جگہ جانے سے اپنے فرائض دینی ادا کر سکے گا، اس پر ہجرت واجب ہو جاتی ہے۔ اس حکم کو سامنے رکھ کر کافروں کے درمیان رہنے والے بہت سے مسلمانوں کو غور کرنے کی حاجت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث میں جو شخص اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوا، اگرچہ ایک بارش ہی کیوں نہ ہوا، اس کے لیے جنت واجب ہوئی اور اس کو حضرت ابراہیم اور محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میسر ہوگی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہجرت کی اقسام بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک قسم ہے کہ دارالسلام سے ہجرت ہو۔ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ رہا دارالاسلام سے ہجرت ہو۔ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ رہا دارالاسلام، اس سے ہجرت عامہ حرام ہے کہ اس میں مساجد کی ویرانی اور بے حرمتی، قبور مسلمین کی بربادی، عورتوں، بچوں اور ضعیفوں کی تباہی ہوگی۔ اور ہجرت خاصہ میں 3 صورتیں ہیں۔ ایک، اگر کوئی شخص کسی خاص وجہ سے کسی خاص مقام میں اپنی دینی فرائض بجا نہ لا سکے اور دوسری جگہ انہیں بجا لانا ممکن ہو، تو اگر یہ خاص اسی مکان میں ہے تو اس پر فرض ہے کہ یہ مکان چھوڑ کر دوسرے مکان میں چلا جائے، اور اگر اس محلے میں معذور ہو تو دوسرے محلے میں چلا جائے، اور اس شہر میں مجبور ہو تو دوسرے شہر میں چلا جائے۔ نمبر 2، یا اپنی مذہبی فرائض بجا لانے سے عاجز نہیں اور اس کے ضعیف ماں باپ یا بیوی یا بچے جن کا نفقہ اس پر فرض ہے وہ نہ جا سکیں گے یا نہ جائیں گے اور اس کے چلے جانے سے وہ بے وسیلہ رہ جائیں گے، تو اس کو دارالاسلام سے ہجرت کرنا حرام ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ کسی آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اس سے ضائع کر دے جس کا نفقہ اس کے ذمہ تھا، یا وہ عالم جس سے پڑھ کر اس شہر میں عالم نہ ہو، اسے بھی وہاں سے ہجرت کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، نہ فرائض سے عاجز ہے نہ اس کے یہاں حاجت ہے، اسے اختیار ہے کہ یہاں رہے یا چلا جائے۔
جو اس کی مصلحت سے ہو وہ کر سکتا ہے، یہ تفصیل دارالاسلام میں ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا فاولئک عسى اللہ ان يعفو عنهم وكان اللہ عفوا غفورا۔ مگر وہ مجبور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ تو کوئی تدبیر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور نہ راستہ جانتے ہوں، تو عن قریب اللہ ان لوگوں سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر وہ مجبور مرد اور عورتیں اور بچے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ مجبور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ ہجرت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، نہ ان کے پاس اخراجات ہوں، اور نہ ہی وہ ہجرت گاہ کا راستہ جانتے ہوں، تو ایسے عاجز اور مجبور لوگ ہجرت نہ کرنے پر قابل گرفت نہیں۔ عن قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے تو وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر اسے موت نے آ لیا، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے پر ہو گیا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے۔ شان نزول، اس سے پہلی آیت جب نازل ہوئی تو حضرت جندہ بن زمرہ لیسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سنا۔ یہ بہت بوڑھے شخص تھے، کہنے لگے کہ میں مستثنیٰ لوگوں میں تو ہوں نہیں، کیونکہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ جس سے میں مدینہ طیبہ ہجرت کر کے پہنچ سکتا ہوں۔ خدا کی قسم اب میں مکہ مکرمہ میں ایک رات نہ ٹھہروں گا، مجھے لے چلو۔ چنانچہ ان کو چارپائی پر لے کر چلے، لیکن مکہ مکرمہ کے بالکل قریب ہی مقام تنعیم میں آ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ آخری وقت انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا اور کہا، یا رب، یہ تیرا ہے اور تیرے رسول کا ہے، میں اس چیز پر بیعت کرتا ہوں جس پر تیرے رسول نے بیعت لی۔ سبحان اللہ۔ یہ خبر پا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا، کاش وہ مدینہ پہنچتے تو ان کا اجر کتنا بڑا ہوتا، اور مشرک ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ جس مطلب کے لیے نکلے تھے وہ نہ ملا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کی عظمت اور شان کو بہترین انداز میں بیان فرمایا کہ جو راہ خدا میں ہجرت کرے پھر اسے منزل تک پہنچنے سے پہلے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے اور اس کے فضل و کرم سے اس کے ذمے کرم پر ہے، یوں نہیں کہ اس پر بطور معاوضہ واجب ہے، کیونکہ اس پر کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پر واجب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اس سے بلند ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو کوئی نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو پورا کرنے سے عاجز ہو جائے اور وہ اس نیکی کا ثواب پائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی نہیں کی تو اس کی ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی کر لی تو اس کے لیے 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور جس نے گناہ کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، اور وہ گناہ کر لے تو ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ طلب علم، جہاد، حج، زیارت مدینہ، نیکی کے کام، زہد و قناعت اور رزق حلال کی طلب کی تدبیر، رزق حلال کی طلب کے لیے ترک وطن کرنا، خدا اور رسول کی طرف ہجرت ہے، اس راہ میں مر جانے والا اجر پائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے علم حاصل کرتے ہوئے موت آ گئی
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان صرف درجۂ نبوت کا فرق ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حج کے لیے نکلا اور مر گیا، قیامت تک کے لیے اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو عمرہ کے لیے نکلا اور مر گیا اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا۔